الرحمن الرحیم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ محاجہ تابع و متبوع، اور جب جھگڑا کریں گے آگ میں، پس کہیں گے کمزور لوگ واسطے ان کے استکبرو جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا کنا بے شک ہم واسطے تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا مطالبہ ضعفا، پس کیا ہو تم دور کرنے والے ہم سے، نصیبا من النار کچھ حصہ آگ سے، قال الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا کل فیہا ہم سب کے سب اس میں ہیں، یعنی اگر کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے، جب خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہارا ہم کیا کر سکتے ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد بے شک اللہ نے تاکید فیصلہ کر دیا درمیان بندوں کے، وقال الذین فی النار اس کے بعد بطور درخواست کے وہ کہیں گے جو آگ میں ہیں، لخزنۃ جہنم جہنم کے دروغوں کو، ادعوا ربکم دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا کہ کم کر دے ہم سے، یوما من العذاب ایک دن عذاب سے، ایک دن چھٹی مل جائے، ایک دن کی چھٹی مل جائے، یہ اللہ سے دعا کرو، ادعوا ربکم یخفف عنا مطلق چھٹی اور دائمی تخفیف تو محال ہے، صرف ایک دن کے لیے چھٹی مل جائے، یہ کئی ہزار سال تک فرشتے جواب نہیں دیں گے، ہزاروں سالوں کے بعد ان کو جواب دیں گے، قالو اولم تک تاتیکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسولکم رسول تمہارے، بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، قالو بلا اقرار مجرمین، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا ہمارے پاس ڈرانے والے آئے لیکن ہم نے تکذیب کر دی، قالو فدعوا جواب خزانہ خزانہ کہیں گے پس خود دعا کرو، فدعوا تم خود پکارو، اس کے دو معنی ہیں، فدعوا تم خود پکارو کس کو، اللہ کو، ایک معنی خود پکارو اللہ کو، فدعوا ہمیں اذن نہیں، اور دوسرا معنی فدعوا پکارو ان کو جن کو دنیا میں پکارتے تھے، آپ کے پاس حاشیے پہ ہوگا کہیں، لازمی ہوگا کہیں، تو فدعوا کا کیا معنی، ان کو پکارو جن کو دنیا میں پکارا کرتے تھے، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہوگا پکارنا کافروں کا، الا فی ضلال مگر محض بے اثر، اس کے ساتھ ملا لو سورۃ الرعد، لہو دعوت الحق، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال وہ اس کی تائید ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اب دیکھو مولانا حسین علی کی فہم بھی فرماتے ہیں سورت کا دعویٰ ہے فدع اللہ، اور پوری سورت میں مسئلہ یہی آ رہا ہے، او وَلْيَدْعُ رَبَّا فَلْيَدْعُ رَبَّا اُدْعُوا رَبَّكُمْ فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ ساری صورت میں دعا یدو ہی چلے گا، الا فی ضلال انا لننصر رسلنا یہ تسلی ہے بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن قائم ہوں گے گواہ، یوم یقوم الاشہاد یہاں پر تھوڑا سا اشکال ہے،
آیت کا ربط واضح ہے، انا لننصرو کہ یہ جو اوپر ہم نے مدد کی یہ موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں، ان کے صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہر داعی حق کی ہم نصرت کریں گے، جو بھی حق کا داعی ہوگا اس کی ہم ضرور نصرت کریں گے۔ یہ موسیٰ یا اصحاب موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ اشکال یہ ہے کہ ہم نصرت کریں گے رسولوں کی۔ پہلا اشکال کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول بظاہر شکست کھا گئے، بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ رسول مقتول ہو گئے۔ تو انا لننصرو کا کیا معنی؟ ایک اشکال۔ جواب یہ ہے کہ مدد عام ہے، ابتدا ان یا معالن، ابتدا ان یا معال نتیجے کے اعتبار سے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ دنیا میں فی الحیات دنیا تو لننصرو سمجھ آ رہا ہے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ قیامت کے دن ننصرو کا کیا معنی؟ دنیا میں ہم مدد کریں گے رسولوں کی اور مومنوں کی، اور قیامت کے دن مدد کریں گے، تو دنیا کی نصرت تو سمجھ آتی ہے، لیکن نصرت آخرت میں کیسے ہوگی یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو جواب یہ ہے جہاں پر بھی الفتھا طبنا و ماء باردن کا ضابطہ ہے، اصل عبارت ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ونرحم یوم یقوم الاشہاد، اور ہم رحمت کریں گے جس دن قائم ہوں گے گواہ، یوم لا ینفع الظالمین، یہ بیان ہے یوم الاشہاد، اور ثمرہ اولا نہیں نفع دے گا الظالمین، ظالمین سے مراد ہم المشرکون، ابن کثیر مشرکوں کو معذرتہم ان کے بہانے، بلہم اللعنہ ثمرہ ثانیہ ان کے لیے لعنت ہوگی اور واسطے ان کے برا گھر ہوگا، سوء الدار، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، دلیل نقلی بردابِ صورت۔ پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر تھا بطور تخویف نمونہ کے، اور اب حضرت موسیٰ کا ذکر ہے بطور دلیل نقلی کے۔ یہ مسئلہ نیا نہیں، حضرت موسیٰ کو بھی ہم نے یہی مسئلہ دے کر بھیجا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تاکید بھیجا ہم نے موسیٰ کو الہدیٰ ہدایت کے ساتھ، اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدن علماً وذکرا عملاً لأولی الالباب، خالص عقل والوں کے لیے، فاصبر اصول فوز اول، جو حضرت موسیٰ کو کتاب ملی تھی تورات، اس میں بھی مسئلہ تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہی مسئلہ تھا اللہ کے سوا کوئی کار ساز مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ فاصبر تسلی دو میں دوسری تسلی، اور اصول فوز اول فاصبر ڈٹ کے رہے، ثابت قدم رہے، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ پاک کا۔ کون سا وعدہ؟ انا لننصر رسولنا والا، یہ وعدہ نصرت و غلبہ کا، حق یہ حق ہے، واستغفر لذنبک، اور استغفار کر لذنبک اپنے صوری گناہ سے، بوجہ کمی در کمال صبر، جو صبر میں کمی آ جائے، فاصبر میں کمی آئے تو واستغفر لذنبک، ذنب سے معافی مانگ، یا نشان لگا لو۔ انشاءاللہ میں بات کروں گا عصمت الانبیاء کی، لیکن ابھی نہیں کروں گا۔
نشان لگا لو، کل ٹائم ہوا تو کل کر لوں گا. لزمبے کا وسبے بحمد ربک، اور پاکیاں بیان کر، نزہ ربا کا امالا یلی کو بے جلالہی، توحید بیان کرتا رہے، بحمد ربے کا ساتھ تعریفیں اپنے رب کے، بالعشی والابکار صبح و شام، مراد ہے الدوام. ان الذین، تو یہاں اصول اربع کا بیان ہے، 4 اصول کامیابی کے. پہلا اصول فصبر، دوسرا اصول واستغفر، تیسرا اصول سبح، چوتھا اصول بحمد ربک. کتنے اصول آگے؟ 4. آپ کے حاشیے پہ ہیں کہیں؟ یہ 4 اصول ہیں. پہلا اصول فوز صبر ہے، دوسرا شغل استغفار، تیسرا شغل تسبیح، چوتھا شغل تحمید. یعنی اس مسئلہ پر مصائب آئیں گے، صبر کرنا، دعویٰ توحید کو صبح و شام بیان کرتے رہنا. یعنی اگر کسی وقت بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے تو اللہ تعالی کے ساتھ پناہ مانگنا. الشیخ حسین علی، یا مطلب یہ ہے کہ ان مجادلین کے شر سے اللہ تعالی ہی کی پناہ مانگنا. سمجھ گئے؟ بالعشی والابکار، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے جو ان کو ملی، علم فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر بڑائی، ما ہم، نہیں ہے وہ اس کبر کو پہنچنے والے. فاستعذ باللہ، او حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی اعوذتو بربی، یہ علاج دفع شر ہے. فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ، انہو هو السمیع البصیر. یہ انا تعلیلیہ ہے، اللہ کی پناہ اس لیے ڈھونڈ، اللہ کی پناہ میں اس لیے آ، اس لیے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ سمیع ہے، البصیر ہے، تو وہی پناہ دینے والا ہے. لخلق السماوات، یہاں پر یہ درمیان میں قیامت کے ثبوت پر دلیل انی اور دلیل لمی، 2 دلیلیں ذکر کی. لیکن یاد رکھنا یہ انی اور لمی مناتے کا والی نہیں، انی لمی مناتے کا والی نہیں. یہاں پر یہ میں سمجھاتا ہوں، لخلق السماوات، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر من خلق الناس. انی کا معنی قیامت قائم ہو سکتی ہے، لمی کا معنی کیوں ہوگی، حکمت کیا ہوگی یہ تو. لخلق السماوات، قیامت قائم ہو سکتی ہے. دلیل یہ ہے، استدلال کی 3 قسمیں ہیں. ایک استدلال لکھا ہے آپ کے پاس کہیں؟ استدلال کی 3 قسمیں ہیں. استدلال من الاضعف الی الاعلی، استدلال من المثل علی المثل، استدلال اعلی من الاضعف. 3 قسمیں. پہلا، ایک آدمی آسمان بنا سکتا ہے، آسمان چھوڑو،
یہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے تو کمرہ بھی بنا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ایک کمرہ بنا سکتا ہے تو دوسرا کمرہ بھی بنا سکتا ہے. یہ مثل کا مثل پر ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو کمرہ بنا سکتا ہے وہ بلڈنگ بھی بنا سکتا ہے. یہ اضاف سے. لیکن سب سے بہترین استدلال کیا ہے؟ اعلی سے اضاف پر، کہ جو بلڈنگ بنا سکتا ہے وہ کمرہ بھی بنا سکتا ہے. یہ سب سے بہترین قسم ہے. جہاں پر اسی کو بیان کیا گیا کہ جو آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. یہ اعلی استدلال ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لخلق السماوات، تم نہیں بولو گے تو 2 بجے تک جانا پڑے گا. لخلق السماوات، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر من خلق الناس، بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے اجساد کو بھی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو ایک اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے وہ ایک کمرہ بھی بنا سکتا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ دلیل لمی برائے ثبوت قیامت. قیامت کیوں ہوگی؟ بجا فرمایا نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے بھلے. وللمسیء المشرک، اور نہ بھیڑا یعنی مشرک. مسیء مانا بھیڑا یعنی المشرک، مشرک برابر نہیں. قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہے جو تم غور کرتے ہو. آما اور مسیء میں دیکھو بھئی، دنیا میں لمی لم سمجھو کیوں آئے گی؟ توجہ ہے میری طرف؟ کیوں آئے گی قیامت؟ عقل و فطرت کا تقاضا ہے. آپ نے دیکھا دنیا میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں اور آپ جیسے اولیاء اللہ بھی ہیں. ایک وہ ہیں جو رات دن قرآن پہ بیٹھے ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، نماز تراویحوں میں لگے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو گانے بجانے پہ پڑے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ منہ نہ متھا، کوئی جن پہاڑو لتھا وہ بھی پورا سور دا بچہ. وہ بھی لوگ ہیں کہ وہ ادھر پڑے ہیں. اب دنیا میں ہم نے دیکھا کہ انصاف نہیں ہو رہا، ظالم مظلوم کا نہیں ہو رہا، مومن مشرک کا فرق نہیں ہو رہا. مشرک زیادہ کھا کھا کے موٹے بن رہے ہیں بے ایمان، اور موبائل بیچارہ رگڑے کھا رہے ہیں. اب اگر قیامت نہ ہو تو یہ سارا نظم فضول ہے. پوری کائنات کا یہ تفاوت کیا ہے؟ فضول ہے. اس لیے یہ نظم با مقصد تب بنتا ہے کہ ایسا جہان قائم ہو جہاں ظالم مظلوم کا فرق ہو، مشرک موحد کا فرق ہو، ظالم مظلوم کا فرق ہو، اور اسی طرح فاسق اور ولی کا فرق ہو. تو وہ قیامت ماننا پڑے گی، ورنہ یہ سارا جہان ہی فضول اور عبث ہے. اس جہان کے پیدا کرنے کا پھر مقصد ہی کوئی نہیں. یہ معنی ہے دلیل لمی کہ قیامت قائم کیوں ہوگی. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں؟ یہ ہے وما یستوی الاعمی، مشرک اندھا
مواحد بصیر، مومن عامل الصالحات، متقی ولل مسیء، مشرک کٹر مشرک، بد عمل بد کردار، بھیڑا گندا مشرک یہ ہے۔ تو فرمایا اسی کو سوچ لو، جب دنیا میں یہ انصاف نہیں مل رہا تو اگر کوئی دوسرا جہان بھی انصاف والا نہ ہو تو پھر پورا جہان پیدا کرنا عبث ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی کو سوچو گے تو اس نتیجہ پہ پہنچو گے